تو غزہ تنازع کو 600 دن ہو گئے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ انتہائی آپ کہہ لیں تشویشناک ہیں. نسل کشی کے الزامات بار بار سامنے آ رہے ہیں اور مغربی ممالک کے کردار پر بھی وہ کافی سوال اٹھ رہے ہیں. آج ہم جس مضمون پر بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال خان نے لکھا ہے. عنوان ہے غزہ، نسل کشی اور مغربی ضمیر کا دیوالیہ پن. دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص باتیں ہیں. جی بالکل. ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ مضمون کے جو اہم نکات ہیں اور جو شواہد مصنف نے دیے ہیں ان کا تھوڑا جائزہ لیں. اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کافی مختلف ذرائع استعمال کیے ہیں، جیسے اقوام متحدہ، عالمی ادارہ صحت، ہیومن رائٹس واچ، پھر ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، اسرائیل کی اپنی تنظیم بیت سلم، اور یہاں تک کہ اسرائیلی اخبار ہارتس بھی شامل ہے. مطلب کافی وسیع تحقیق ہے. اچھا، مضمون کا جو سب سے بڑا دعویٰ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ اب صرف جنگ نہیں رہی. مصنف تو اسے نسل کشی کہہ رہے ہیں. کیا مضمون میں اس کی کوئی ٹھوس وجہ بتائی گئی ہے، یہاں تک کہ ایک سابق اسرائیلی وزیراعظم کا بھی حوالہ ہے؟ جی، مضمون اس کی بنیاد کئی چیزوں پر رکھتا ہے. بڑے پیمانے پر شہریوں کی ہلاکتیں ہیں، بنیادی ڈھانچے کی تباہی ہے، اور خاص طور پر صحت کے نظام کو بالکل ناکارہ بنا دینا. مضمون یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھیں، معلومات حاصل کرنا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے وہاں، لیکن غزہ کے ڈاکٹرز اور نرسز انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ثبوت جمع کیے، دنیا تک پہنچائے. وہ اصل ہیرو ہیں معلومات پہنچانے والے. اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم اہود اولمرٹ کا حوالہ بھی اسی لیے ہے کہ اب خود اسرائیل کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں. یہ واقعی سنگین الزامات ہیں. اچھا، مغربی ممالک کے رد عمل کو مضمون کیسے دیکھتا ہے؟ جرمنی کا ذکر تھا، کیا وہ کچھ مختلف کہہ رہے ہیں؟ مضمون دیکھیں مغربی ممالک پر اور خاص طور پر جرمنی پر کافی سخت تنقید کرتا ہے. جرمن چانسلر نے یہ تو کہا کہ ہاں، اسرائیل شاید حد سے بڑھ رہا ہے، لیکن مضمون کہتا ہے کہ عملی طور پر تو ہتھیاروں کی سپلائی چل رہی ہے. مصنف نے اس کے لیے ایک بڑی تلخ مثال دی ہے کہ جیسے آپ مذمت بھی کر رہے ہیں اور نسل کشی کے لیے تیز تر چھری بھی دے رہے ہیں. جی، تو یہ پالیسی مضمون کے مطابق بہت کم، بہت دیر والی بات ہے، عملی طور پر مددگار نہیں ہے. تو یہ ایک تضاد نظر آتا ہے نا؟ لیکن زمین پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، خاص طور پر صحت کے نظام پر؟ اعداد و شمار کچھ بتاتے ہیں؟ جی، زمین پر تو حالات تباہ کن ہیں. مضمون میں جو ذرائع ہیں جیسے WHO اور MSF، ان کے مطابق تقریباً 94% ہسپتال یا تو مکمل تباہ ہو گئے ہیں یا کام نہیں کر سکتے. 1400 سے زیادہ تربیت یافتہ طبی عملہ یا تو وہ مارے گئے ہیں یا قید میں ہیں. جو چند بین الاقوامی ڈاکٹر وہاں پہنچے بھی، جیسے MSF والے، انہوں نے کہا کہ ہم صرف علاج کرنے نہیں آئے بلکہ جو دیکھ رہے ہیں اس کی گواہی دینے آئے ہیں، کیونکہ معلومات کو دبایا جا رہا ہے. مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ سینکڑوں فلسطینی صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. طبی عملے اور صحافیوں کو نشانہ بنانا، یہ تو لگتا ہے جیسے معلومات باہر نہ آنے دینے کی کوشش ہو. اسی حوالے سے مضمون میں ایک تنظیم کا ذکر ہے، غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن. وہ کچھ متنازع ہے؟ جی، مضمون اس تنظیم کو کافی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ کئی بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے اسے مسترد کیا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصل میں امریکی اور اسرائیلی فوجی ٹھیکیداروں کا ایک منصوبہ ہے، سیاسی اور عسکری. بظاہر تو انسانی امداد کے نام پر ہے، لیکن اصل مقصد شاید جنگی جرائم پر پردہ ڈالنا ہے یا صورتحال کو کنٹرول کرنا. امداد کی سیاست آپ کہہ لیں. اچھا، تو کیا اسرائیلی معاشرے یا میڈیا کے اندر سے بھی کوئی مختلف آوازیں آ رہی ہیں؟ کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے جس کا ذکر مضمون میں ہو؟ مضمون میں وہ تھوڑی سی امید کی بات بھی ہے. جیسے ایک سابق اسرائیلی فوجی چیف نے جنگ کے طریقے پر تنقید کی ہے. اسی طرح اسرائیلی اخبار ہارتھ میں بھی کچھ رپورٹس آئی ہیں جو فلسطینیوں کی تکلیف کو تھوڑا آپ کہہ لیں ہمدردی سے دکھاتی ہیں. لیکن مجموعی طور پر مضمون کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ آوازیں بہت کمزور ہیں. زیادہ تر اسرائیلی میڈیا اب بھی حکومتی موقف کو ہی آگے بڑھا رہا ہے، جنگ کو جائز قرار دے رہا ہے. حقائق چھپانے یا توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے الزامات بھی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر خان کا مضمون مختلف بین الاقوامی اور اسرائیلی ذرائع کی بنیاد پر غزہ میں ایک انتہائی سنگین انسانی بحران دکھا رہا ہے، جسے وہ ممکنہ نسل کشی کا نام دے رہے ہیں. مضمون بتاتا ہے کہ کس طرح اجتماعی سزا دی جا رہی ہے، ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، امداد روکی جا رہی ہے، اور مصنف کے مطابق عالمی برادری کی جو بے عملی ہے اور معلومات کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہیں، اس سے صورتحال مزید خراب ہوئی ہے. جی، یہ ساری معلومات واقعی اہم ہیں.
اس سے نہ صرف ہمیں اس تنازع کی پیچیدگی اور انسانی بحران کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عالمی سیاست، انسانی حقوق اور معلومات کی جنگ، یہ سب کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جو ان ذرائع میں نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو مضبوط چھوڑ جاتا ہے وہ کافی غور طلب ہے۔ مصنف نے غزہ کی صورتحال کا معاوضہ تاریخ کے ایک بہت تاریک باب، نازی جرمنی کے حتمی حل سے کیا ہے۔ یہ بہت بہت سنگین معاوضہ ہے۔ ذرائع جس طرح بتا رہے ہیں کہ شہریوں کو، اسکولوں کو، ہسپتالوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک منظم طریقے سے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف وقتی فوجی مقاصد ہیں یا اس کے پیچھے کچھ طویل مدتی منصوبے بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ مضمون پڑھنے والے کے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے۔